شے نقصان دہ پئی ہوئے تے او تیری جان نو نقصان پہنچاوے. کوئی بھی حضور دی سنت نو سامنے تو رکھ دے وچ جان دا تحفظ سامنے آسی. جتی چھنڈ کے پاونا جان دی حفاظت ہے. پانی راتیے لے کج کے رکھنا جان دی حفاظت ہے. اباسی آوے تو وقت کے شریعت آ دیئے کہ جس وقت بندے نو اباسی آوے تو بندہ منہ دوتے ہاتھ رکھے. کیوں یہ منہ دوتے ہاتھ رکھن دا کیا مقصد ہے؟ کیا مقصد ہے بھئی بندہ کوڑا لگ دے؟ چلو اچھا کوڑے والی گل ہے تو وقت انج ہونا چاہیے آئی نا مسئلہ بھئی بندہ دے وچ بیٹھے ہوو تے اباسی آوے تو وقت کوڑے لگ سو منہ تے ہاتھ دیوائے تے لگے ہوو لگے تو وقت کوئی دیکھنا والا جو کونی وقت ہاتھ نہ دیوائے تو خیر ہے نہیں وقت بھی دیوائے وقت کوڑے والی گل تو نہ ہوئی. معلوم ہویا کوڑے دا مسئلہ نہیں یہ بیا مسئلہ ہے کہ جس وقت ہی اباسی آوے خلوت ہوے جلوت ہوے لوگ ہوے نہ لہدگی ہوے گھر ہوے باہر ہوے بازار ہوے تے بھاویں گلی ہوے تے بھاویں جتھے ہوے بھاویں دوستاں دی محفل وچ ہوویں تے بھاویں نہ ہوویں اباسی آوے تے منہ تے ہاتھ دیونا اس واسطے اندر مکھی ونج سکدی ہے. تساں آکھو مکھی لگی گئی تے کہ ہے ساحلی نالی دے وچ لگی گئی تے موت بھی واقع تھی سکدی ہے. جس نو تساں آندے ہو ڈتھڑوں وہ ساحلی نالی چ کئی شے ویندی ہے تے ڈتھڑوں آندا ہے وہ آندا ہے تے ہتھوں چنگا ہوندا ہے اندر نہیں کیا جی گزردا. تو اس واسطے اللہ دے نبی دی سنت تے بھی اگر غور کرو تو جان دا تحفظ سامنے یہ سنت نو بھی سامنے رکھو. جان دا تحفظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث شریف ہے. آپ نے فرمایا کہ جس وقت بھی راتیاں لے سمو آگ بجھا کے سمو. اس لئے راتیاں لوگ آگ سکیند آئی بھا سکیند آئی بلیندے ہن سردیاں دے وچ ہونتا بھا کنجے بلسی ہوتا بھا لیاں کوٹھیاں ہی نہیں رہیاں وہ کچنہ دے وچ تبدیل تھی گئی انہوں دے وچ اے جائیں دھوں کاش بن گئے ہیں کہ جڑا دھواں ہے وہی اتنا ویسی سیک ہی اتنا ویسی ایک اس دے سامنے ہکو بندہ باہے سکتا ہے. اگے اس کوٹھی دے وچ درمیان وچ بھا بالی ویندی ہے آسو پاسو کیا جی مقصد ہے گول دائرے دے وچ پرانے لوگ باندھے ہن اور تو راتیاں لے حال حوالی ونڈیندے ہن گھر دے سارے بندے کٹھے باہے کے تے ود بھائی سے کہندے ہن. تو فرمایا کہ جس وقت راتیاں لے سمو بھا بجھا کے سمو. کیوں بھا بجھا کے سمن دا کے مقصد ہے؟ فرمایا دشمن نو تے آگ نو چھوٹا نہیں سمجھنا. اس واسطے کہ جس وقت بھا بالی ویندی ہے ہوندی تیلی ہے لیکن اس تو کیا جی بہت وڈی آگ جل اٹھ دی ہے. ایک تیز دی یہ وجہ ہے کہ اگر راتیاں لے بھا پئی ہوئی تو وہ بھڑک سکتی ہے. دوجی ایک بئی وجہ بھی ہے کہ جڑی آگے اس دے نال شاید اکسیجن ختم تھی ویندی ہے ساہ گھننا اوکھا تھی ویندا ہے. بندے دوتے اگر ہر پاسو کوٹھا باندھ ہوئے تے وچ بھا بلدی پئی ہوئے دھواں جمع تھی ونجے میرے خیال ہے بے ہوشی بھی تھی سکتی ہے. تو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ہر سنت نو سامنے رکھ تو سامنے جان دا تحفظ آسی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خودکشی حرام ہے. اس دے اوتے دیکھا غور کرو خودکشی نو اللہ دے نبی نے کیوں حرام قرار دیتا ہے؟ ادھی وجہ کے وے خودکشی حرام جان دے پہچان دے قصدن آمدن ارادتن اگر کوئی بندہ خودکشی کر دے حرام موت ہے. اس دی وجہ کے وے اس واسطے کہ جڑی ہے جان ہے یہ اللہ دی امانت ہے تے امانت دی حفاظت کرنی چاہیے دی ہے. امانت نو ضائع نہیں کرنا چاہیے. واتے مسئلہ سونا یہ تو مسئلہ تے سمجھا سنو ہے کہ خودکشی حرام ہے لیکن آج یہ مسئلہ بھی یاد کر کے جا کہ خودکشی حرام کیوں ہے. کہ اس واسطے خودکشی حرام ہے کہ جان اللہ دی امانت ہے. اللہ سانو امانت دیتی ہے تے امانتاں دے وچ خیانت نہیں کری دی امانت دی حفاظت کری دیے. اللہ نے سان جان دیتی اے اس دی ہے امانت ادھی اساں حفاظت کرنی ہے اس نو اساں ضائع نہیں کرنا. جڑا خودکشی کریندا ہے وہ اس جان نو ضائع کر دیندا ہے. جنا اللہ دی امانت نو ضائع کر بیٹھا تو اس حرام کم کیتا. اللہ دی امانت نو ضائع کر بیٹھا تو اس حرام دا ارتکاب کیتا گناہ کبیرے دا مرتکب تھیا. اس واسطے خودکشی حرام ہے. اس واسطے کہ رب نے فرمایا میں تن جان دیتی ہے تے میری امانت ہے تے تیں اس دی حفاظت ہی نہیں کیتی. تیں اس دے اوتے کیا جی چھری چلا دیتی ہے گولی چلا دیتی ہے نہر تے واندھے دریا دے وچ تینے چھلانگ لا دیتی ہے. یہ سب غلط.
اس واسطے کہ میری کیا یہ دتی ہوئی امانت آئی جڑی میں تن جان دیتی ہے تے تیں اس دی حفاظت نہیں کی تھی، اس واسطے خودکشی نو حرام قرار دیتا گیا. کیوں؟ اس واسطے کہ اس بندے نے جان دی حفاظت نہیں کی تھی. اس واسطے جان دی حفاظت لازمی اور ضروری امر ہے، لازمی اور ضروری امر ہے. جس وقت بندہ روٹی کھاوے تو حکم کیا آیا ہے کہ ہاتھ دھو کے کھاوے. کیوں؟ اس واسطے کہ ہاتھ غلط پاسے استعمال تھے ہومن، وہ دے وچ جراثیم لگے ہو سن، وہ جان نو نقصان پہنچے سن. کوڑا تے بھاویں سچا وچوں 2-4 سال پہلے جڑا مسئلہ کرونا دا آیا ہائی آدھے نان ہاتھ دھوو، ہاتھ دھوو. کہ مقصد ہے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی اس سنت نو سامنے رکھ. حضور نے فرمایا ہاتھ دھو کے کھانا کھاؤ، اودی وجہ کے وے سنت دا تسن پتہ ہے، کوئی نمی گل تا نہیں، لیکن اس پہلو دے وچ رکھ کے تے اس تے ذرا غور کر کہ ہاتھ حضور نے کیوں فرمایا دھوو. اباسی آوے تو کیوں فرمایا منہ تے ہاتھ رکھو، کیوں فرمایا راتی سمدھیے لے بھاپ کیا جی بسما کے سمو، کیوں فرمایا جتی چھانڈ کے پاؤ، کیوں فرمایا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خودکشی حرام ہے، کیوں فرمایا اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مرض ودھن دا خطرہ ہوئے تو وضو نہیں کرنا، کیوں فرمایا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنویں دوتے اگر کوئی مضر شے بیٹھی ہے تو وضو کیا جی اس جگہ دوتے نہ کر، تیمم نال نماز پڑھ. اس واسطے کہ نہ تمام سنتاں دے اندر انسان دی جان دی حفاظت پہ نہا ہے، انسان دی جان دی حفاظت پوشیدہ ہے. اس واسطے جو اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تینوں 2 چیزاں دیتیاں تے دوہاں دی حفاظت لازمی تے ضروری ہے. پہلی چیز جان ہے، دوسری چیز ایمان ہے. فرمایا جان دی حفاظت بھی لازمی تے ضروری ہے، ایمان دی حفاظت لازمی اور ضروری ہے. لیکن اے یاد رکھ جنا جان تے ایمان دا تقابل دیتا ویسی کہ جان دی اہمیت زیادہ ہے یا ایمان دی اہمیت زیادہ ہے، جان دا درجہ زیادہ ہے یا ایمان دا درجہ زیادہ ہے، تو اتنے تین آکھنا پوسی کہ جان دا مرتبہ گھاٹ ہے، ایمان دا مرتبہ زیادہ ہے. جان دی اہمیت تھوڑی ہے، ایمان دی اہمیت زیادہ ہے. جان دی اہمیت کم ہے، ایمان دی اہمیت زیادہ ہے. جنا جس شے دی اہمیت کم ہے وہ جان ہے، جان دی حفاظت لازمی اور ضروری ہے، تے ایمان دی حفاظت تو بہت ضروری ہو سی. اس واسطے کہ ایمان دا درجہ تا ایمان دا وزن تے ایمان دی اہمیت تا جان نالو بدرجہ زیادہ ہے، بدرجہ زیادہ ہے. جد جان دی حفاظت لازمی ہو گئی اس دا تا درجہ بھی تھوڑا ہے، اس دا تا درجہ ہی تھوڑا ہے، تے ایمان دا درجہ تا زیادہ ہے. جنا تھوڑے درجے آلے دی حفاظت رب دے محبوب نے لازمی قرار دیتی ہے، تے جس دا درجہ زیادہ ہے ایمان، جس دا مرتبہ زیادہ ہے ایمان، جس دا رتبہ زیادہ ہے ایمان. جان دا رتبہ کم ہے، ایمان دا رتبہ زیادہ ہے. اگر جان دے تحفظ واسطے رسول اللہ علیہ السلام نے حکم اور ارشاد فرمایا ہے تو آپ تو اندازہ لا سکتا ہے ایمان دا تحفظ کتنا لازمی تے ضروری ہو سی، کتنا لازمی تے ضروری ہو سی. اس واسطے جان دی حفاظت بھی لازمی اور ضروری ہے، ایمان دی حفاظت لازمی اور ضروری ہے. اتحق میں اے مسئلہ تھوڑے گوش گزار کر چھوڑا کہ بعض اوقات بندے جان دی حفاظت کریں دن، جان دی حفاظت تے بے بندے آدن بھئی یار تو بوز دل لے، تو ڈر پوکیں، یہ نہیں آکھنا چاہیے. میں نہ ویندا اڈے دوتے اس واسطے میں اتھے کوئی لڑائی جھگڑا تھیا کھڑے تے میں تا ونیا تا کوئی مینو بھی کئی نہ کئی شا نقصان نہ پہنچا ونجے. بندہ اس نو آکے یار تیرے جیاں تا بوز دل کوئی نہیں. جان دی حفاظت کرنے والے کو بوز دل سے تعبیر کرنا، بوز دل کا لقب دینا، بوز دل سے متصف کرنا، یہ شریعت کے قوانین اور ضوابط کے خلاف اور معارض ہے. اس واسطے کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت جنگ دے میدان دے وچ ونجنا زرہ پا کے ویندے ہن. وہ زرہ کیڑی شے؟ زرہ کس نو آدن؟ زرہ ایک لباس ہوندا ہائی انہیں جبہ نمونہ لیکن لوہے دا ہوندا آئی، لوہے دا لباس، لوہے دا چولا، لوہے دی چادر ہوندی آئی. بس یہ چولا بندہ پہندا
اس جگہ تو کیا جی خالی ہوندی آئی وہ چادر بائیاں والی جگہ تو خالی بائیاں وچوں ٹپ ویندیاں تے سر وی وچوں لنگھ ویندا آئی وہ سارے دا سارا لوہے دا چولا جبا لوہے دا وہ کیا جی گھٹنا تک آ ویندا آئی ذرہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ دے میدان دے وچ ونجنا تا ذرہ پا کے ویندے ہن یہاں تک کہ ایک صحابی یاد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ دے میدان دے وچ 2 ذرہ پا کے گئے صحابی ایک ذرہ پا کے گئے ایک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم 2 ذرہ پہن کر گئے تھے 2 آج بھی وہ چٹان موجود ہے جی میدان احد دے اندر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مقصد ہے کہ کفار اگو سامنے تھے نڈو کیا جی صحابہ سامنے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹان تے چڑھ کے تے پہاڑ دو تے چڑھن لگن جلے چٹان دو تے چڑھن لگن یہ مسئلہ سمجھائے چٹان تے جلے چڑھن لگن نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دو تے چونکہ 2 ذرہ ہن 2 لباس ہن لوہے دے لوہے دا وزن کافی ہوندے آپ نو تکلیف تھئیے کیونکہ دیکھا کہیں دے ہوتے بوری رکھو چنا بوری تو اس نو آکو ہاں ہون دیکھا پوڑیاں تے چڑھ اوکھا تھی سی تے گٹو رکھو چا وات کترا سوکھا تھی سی 20 کلو دے اس چا اکا سوکھا تھی سی 10 کلو دے چا تو بھجدہ ویسی اسے 10 کلو آلے نو بوری آکو بھئی کانڈ تے راکتے پوڑیاں تے چڑھ اوکھا تھی سی وزن زیادہ ہائی ذرہ دا لباس دا لوہے دا تو حضور جلے پیر رکھ دے آن تے تکلیف تھی دی آئی اس آستے کہ ایک سٹیپ تے جڑا اتلا سٹیپ آئی وہ بہت اچھا آئی وہ صحابی آدھا میں دے گدے حضور نو تکلیف تھی دی پئی اس آستے 2 لباس لوہے دے پائے تو اتنا چڑھنا اس تکلیف جلدی جلدی جی میں بندہ سجدے دی حالت اچھ بیٹھا کیا جی تلے گر دے سجدے دی حالت اچھ میں سجدے دی حالت اچھ تلے گراں میں کہا جی اتلا سٹیپ اچھے اتلی پوڑی اچھی ہے اتلی جھاج تھے تو سا پیر رکھنے نو اچھی ہے تو سائن کرو پہلے میری کانڈ تے پیر رکھو وقت میری کانڈ تے پیر رکھ کے تے والا اتلی جھاج ہوتے تو سا پیر رکھ کے آسانی نال اتنا چڑھ ویسو میں آکا سجدے دا سجدہ تے محبوب دی غلامی سجدہ اللہ دا تھی دا پیا حضور دا نائی تھی دا پیا لیکن غلامی محمد الرسول اللہ دی ادا پہ تھی دی آئی دی ہن دیکھ اتھے تو کہ آگ سے بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بزدل تھے نہیں انہوں نے جہاد کی تلقین دی تھی انہوں نے جرت کا سبق دیا تھا بہادری کا درس دیا تھا شجاعت کا درس اور سبق دیا تھا خود تو ذرہ پہن کر گئے تھے تعلیم امت کے لیے کہ اسے بزدلی نہ کہنا جان کی حفاظت محمد الرسول اللہ کی سنت کہنا بزدلی نہیں حضور دی سنت ہے بزدلی نہیں حضور دی سنت ہے لہذا اگر کوئی جان دی حفاظت کریں دے جان دی حفاظت اس نو کے آکا ویسی اس نو آکا ویسی سنت 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 یہ غلط گالے کہ اگو تھی ونجنا ہاں تو میں مار اے میں کھڑو تا میں مار میں نہ ڈردہ یار تو ایڈا وڈا آ گیا اے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے نن اے حضور دے صحابہ دے طریقے نن ہاں جانگے جلے آ ونجنا تا وقت جڑی شے لگ ونجیا اس نو قبول کر گندے ہیں لیکن خامہ خاں کہندے اگو وانج کے آکھنا کہ ہاں میں تلوار مار تے میں تن کچھ نہ آتا نہیں اے اڈو وار کریں دے ہیں او اڈو وار کریں دے ہیں جہندہ چک گیا تے جہندہ لگ گیا جہندہ چک گیا تے جہندہ لگ گیا اس آستے اس نو بزدلی نہیں آکھنا پوندا اس نو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت آکھنا پوندا ہے انتہائی اہم مسئلہ ہانے انتہائی اہم مسئلہ اور دور حاضر دی وچ ہے یار کہ اکثر بندے آدن فلانا ڈر پو کے فلانا ڈر گیا بھائی فلانا بزدل لے لیکن دیکھنا ہے بھی بزدل کس دی وجہ تو ہے دیکھا اس دی جان نو نقصان تا نائی تھی نہ پیا ہاں جان نو نقصان تا تھی ویسا وقت بزدلی نہیں وقت سنت ہے ہاں اسے طریقے دنال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میں جان دی حفاظت ضروری تے لازمی ہے یہ میں یار ایمان دی حفاظت بھی لازمی تے ضروری ہے وہ ایمان دی حفاظت کے وے فرمایا ایمان دی حفاظت سب تو وڈی ایمان دی حفاظت کے وے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب تو بڑی ایمان دی حفاظت اس نال تھی اس نے دنیا تو کنارہ کش تھی ویسو
جیڑا بندہ جتنا دنیا تو دور تھی گیا اتنا ایمان بچا گیا. یہاں تک کہ سیاست دی حدیث شریف دے وچ اتنا تک ہی آیا پہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دور آسی قرب قیامت دا تے اوہو بندہ ایمان بچا ویسی جڑا بکریاں گھن کے تے پہاڑ تے نکل ویسی. کہ مقصد ہے یعنی اپنا خرچ بکریاں چوں کڈ سی بکری وڈی تھی سی وت وچیسی وت اوہو خرچ اتھوں کڈ سی تے پہاڑ تے نکل ویسی. حدیث شریف پہاڑ دی چوٹی دا لفظ بلکہ آیا پہ پہاڑ دی چوٹی تے نکل ویسی. کیوں؟ اس واسطے کہ پہاڑ دی چوٹی تے مارکیٹاں کو نہ ہو سن. پہاڑ دی چوٹی دو تے آمد و رفت بنداں دی کو نہ ہو سی. پہاڑ دی چوٹی دو تے مختلف قسم دے دنیا دے جنجال دے ہو سن. انہاں جنجالاں تو دور تھی ویسی دنیا تو دور تھی ویسی. اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دا ایمان محفوظ تھی ویسی. ایمان محفوظ دنیا دور. اس واسطے اہل دل آکھا جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. سبحان اللہ. جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. سبحان اللہ. جو آیا ہے دنیا میں جائے گا آخر جو آیا ہے دنیا میں جائے گا آخر محبت ہر ایک سے اٹھائے گا آخر عمل ہی مگر ساتھ جائے گا آخر عمل ہی مگر ساتھ جائے گا آخر سوا اس کے کوئی سہارا نہیں ہے سوا اس کے کوئی عمل تو بغیر سوا اس کے کوئی سہارا. جو میں اولیاءوں کی قبروں پہ آیا تو قبروں سے دل نے یہ محسوس پایا ارے جس نے دنیا سے دامن بچایا ارے جس نے دنیا سے دامن بچایا اسے موت نے بھی مٹایا نہیں ہے اسے موت نے بھی. آج ولیاں دیاں قبراں زندن ولیاں دیاں مزاراں زندن انہاں تو فیض جاری تے ساری ہے بچا کے وے کہ دنیا تو دامن بچا کے گئے ہن تے جس نے دنیا تو دامن بچایا ہے موت بھی اس نو نہیں مٹا سکی موت بھی اس نو نہیں نیست و نابود کر سکی. یہ مرن تو پہلے زندہ ہن یہ موت تو بعد بھی زندہ اور سلامت ہے. ارے جس نے دنیا جو میں اولیاء کی قبروں پہ آیا تو قبروں سے دل نے یہ محسوس پایا ارے جس نے دنیا سے دامن بچایا ارے جس نے دنیا سے دامن بچایا اسے موت نے بھی مٹایا نہیں ہے اسے موت نے بھی مٹایا نہیں ہے. تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا ایمان دی حفاظت کیویں ہوسی دنیا تو سائیڈ تے تھیونا پوسی تے ہن تا ساں تے دنیا دے وچوں اساں حالانکہ حضور نے فرمایا ایمان دی حفاظت تاں تھی سی جو دنیا تو علیحدہ تھیونا پوسی دنیا تو جدا تھیونا پوسی. چنانچہ حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالی عنہ بایزید بسطامی رضی اللہ تعالی عنہ وہ جا رہے ہیں تے رستے دو تے دو بندے کھڑو تے دو بندے ہن دنیا دا جھگڑا دکھائے
دو بندے کھڑوتے ہیں، دو بندے آپس دے اندر جھگڑا پہ کر دیں، آپس دے اندر تنازع پہ کر دیں، آپس دے اندر جھیڑا پہ کر دیں. کہ جھگڑا ہے انہوں دا؟ ایک آدھے زمین میری ہے، دوسرا آدھے نہیں، میرے کول ثبوت ہیں، میرے کول انتقال ہے، میرے کول رجسٹری ہے، تیرا انگوٹھا لگو ہے، تیری فنگر پرنٹ موجود ہے، یہ زمین میری ہے. ایک بندے دا دعویٰ کہ زمین میری ہے، دوسرا بندہ دا کہ نہیں میرا دعویٰ زمین میری ہے. آپس کے اندر جھگڑا شروع ہے. اے زمین میری ہے، دوسرا آدھا میری ہے، پہلا آدھا میری ہے، دوسرا آدھا میری ہے. اس سے اسناد اندر حضرت بایزید بستامی بھی اس جگہ دوتے پہنچ گئے. آپ نے فرمایا کیڑا تھوڑا جھگڑا شروع ہے؟ کہ میں آدھا زمین میری ہے، اے آدھے زمین میری ہے. حضرت بایزید بستامی نے فرمایا پھر کہ جی سانو تھوڑا فیصلہ قبول ہے، تو سم میری کر دیو تو میری ہو گئی، اس دی کر دیو تو اس دی ہو گئی، تھوڑا فیصلہ قبول ہے. جی میں جھگڑا ہوئے تو بندہ آدھا نہیں بھی فلانے دا فیصلہ سن منظور ہے، جیڑا فیصلہ کر دے سی سن قبول ہے. جھگڑا ہے ہاں جی بس شریعت کراؤ چاہ تے او عالم صاحب او مفتی صاحب جیڑا فیصلہ کرے سن بس یہ میں ہوگی اب چپ کرنی پوسی. تسی فیصلہ کر چھوڑو، تسی فیصلہ کر چھوڑو. اگر تسی آکو کہ اس دیئے تے اس دی ہو گئی، اس دیئے تے اس دی ہو گئی، حضرت بایزید بستامی دا فیصلہ سنتے محظوظ ہو، دل وچ لذت پا. حضرت بایزید بستامی نے فرمایا اگر میرے کول پوچھ دے ہو یہ زمین اس دی بھی نہیں تے اس دی بھی نہیں، یہ بات کہے بے بندے دیئے نہیں، اس دی بھی نہیں تے اس دی بھی نہیں. فرمایا کہہ دیئے، فرمایا اس دی بھی زمین نہیں تے اس دی بھی زمین نہیں، تیری بھی زمین نہیں تے تیری بھی زمین نہیں. تے پھر کہ تساں دوہے زمین دے ہو، تساں دوہے زمین دے ہو. زمین تھوڑی نہیں، تساں زمین دے ہو. زمین آپ کی نہیں ہے، تم زمین کے ہو. یعنی مقصد یہ ہے کہ زمین تمہارے ساتھ نہیں جائے گی، تم زمین کے اندر آؤ گے. زمین تھوڑے نال کو نہ ویسی، تساں زمین دے وچ آسو. ہاں ہن دسو زمین تھوڑی ہے یا تساں زمین دے ہو؟ شے جیڑی شے جیندی ہوندی ہے بندہ نال گھن کے ویندے، وہ زمین تے تسی نال لے کے نہیں جانی، بلکہ تسی اس زمین دے وچ آنا ہے، اس زمین دے وچ تسی ہونا ہے. لہذا یہ جھگڑا، یہ تنازع، یہ فتنہ، یہ فساد کہ یہ میری ہے یہ میری ہے، یہ اس کی ہے یہ اس کی ہے. بایزید بستامی نے فرمایا کسی کی نہیں، یہ زمین اللہ کی ہے، تم دونوں اس کے ہو. معلوم ہو گیا بھی ایمان تاں بچ دے جو بندہ دنیا تو کنارہ کش تھی ویسی. اے ایمان دی حفاظت واسطے حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک اصول دسے. حضور سرور کائنات دوسرا اصول ایمان دی حفاظت دا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صحابی نے زمین خریدی ہے، بے صحابی کو جلے زمین اس خریدی ہے مکمل اس دے واجبات ادا کر چھوڑن، جلے واجبات ادا کر چھوڑن تے پھر جلے اس زمین خرید کر کے اس دوتے وائی وہیبہ کیتا ہے تو وچوں کچھ سونے دی ٹکیا نکلی ہے، سونے دی ٹکیا اس زمین دے وچوں نکلی ہے. کوئی خزانہ جس نو آدے ہو، کٹوی جس نو آدے ہو، بہرحال سونے دی ٹکیا نکلی ہے. اس نے سونے دی ٹکیا چا لئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو گیا. یا رسول اللہ سونے دی ٹکی ہے جی. پھر دوجا ہی نال آ گیا، کیوں آ کے سارا آپس وچ تنازع پائے گیا ہے. کوئی تنازع کیڑی گل دا پائے گیا آ کہ میں اس کول زمین گھدی ہے، اس میں زمین دتی ہے، میں اس کول سونے دی ٹکیا گھن کے گیا ہے، سونا گھن کے گیا کہ زمین تیڈی آئی، لہذا اس دے وچوں جڑا سونا نکلا ہے یہ بھی تیڈا، وچوں جو سونا نکلا ہے زمین میں تیڈے کول گھدی ہے، یہ لہذا سونا تیڈا ہے میں نہ گندا. یا رسول اللہ اے اگو میں نہ دے میڈا نہیں، یہ ہن سونا تیڈا تھی گیا. جڑا زمین وک گئی، زمین بندہ ارادہ تن ویچ چھڑیں دے کہ جیڑی شے وچ ہے او تیڈی ہے، جیڑی شے زمین دے وچ کھڑی ہے او تیڈی ہے. سفیدے، ٹالیے، سریحے، بیرے، ککورے، جیڑی شے ہے او تیڈی تھی ویسی. کیونکہ ویچن دے وقت یہ آکھا گیا کہ ہر شے اسے دی، تے میں وچین دے لے اے تنائی آکھا بھئی کئی شے وچو
قیمتی نکل پئی تو میری تھی ویسی زمین خالی تے دی ہے نہیں میں تاکہ زمین تے دی ہے وجہ نہ زمین تے دی ہے تو سونا ہی تے دا ہن جھگڑا انہاں دا دیکھ اج دا جھگڑا بھی دیکھ تے اس دور دا جھگڑا بھی دیکھ اس دور دا جھگڑا ہے کہ سونا میں نہیں لیتا یہ تمہارا ہے وہ اگو آدھے سونا میں نہ گھندا ہے تیدا ہے وہ آدھے تیدا ہے جو زمین تیدی ہے وہ آدھے نہیں میں زمین ویچ چھوڑی ہے سونا تیدا ہے اس لئے اے جھگڑا تھیندا آئی کہ میدا نہیں تیدا ہے ہون جھگڑا کے تھیندا پی ہے تیدا نہیں میدا ہے یہی میدا ہے یہی میدا ہے یہی میدا ہے من طمع الکل فاتح الکل اگر بندہ تما کرے سی نا کل دا کل میدا ہوئے 15,000 تھی گئے تو بندہ دے وی تھی ونجے آتا بہو چنگا آئی وی تھی ویندے تو 5 تھی ونجے آتا اللہ چنگا آئی 5 تا تھی گئے 5 نال مل ونجے نا تو بس 3 تھی ویسے نو میدے جلے 3 تھی دے تو بندہ دے بس 20 نال بے ملے نانا تے 50,000 پورا تھی ونجے آ بس جلے 50 تے بندہ پہنچتے بندہ دے لاکھ تھی ونجے آتا بس انہیں اتنا چڑھ دا گیا عربی ضرب المثل یا ضرب المثل من طمع الکل فاتح الکل جڑا کل نو حاصل کرن دا تما کرے سی فاتح الکل اس تو کل بھی لگا ویسی کل بھی لگا ویسی جڑا اکسی ہر شے میڈی ہوئے اللہ اکسی ہر شے ہن پیدی نہیں ہو سکتی لہذا قناعت اے بھی ایمان دی حفاظت واسطے اہم اور ضروری چیز ہے قناعت کرے سے تو اس سے دے وچ اللہ تبارک و تعالی دی طرفوں جان دی بھی حفاظت ہو سی تے ایمان دی بھی حفاظت ہو سی میں تنا گھندا کیوں اس واسطے یا رسول اللہ اے زمین اس دی آئی حضور فرمایا اچھا میں جڑا فیصلہ کر دے وہاں حضرت صدیق و عمر عثمان و علی طلحہ و زبیر سعد و سعید عبد و عبید سلمان و سلیمان رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی موجودگی میں محمد مصطفیٰ نے یہ شریف فتویٰ جاری کیا تھا بھئی جڑا اے سونا نکلے نا وچو زمین دے تو آدھے میں نہ گھندا جو زمین اس دیئے وہ آدھے میں نہ گھندا جو میں ویچ چھوڑیے ہون ان کرو بھئی میں نے ساتھ ہے کوئی بچہ ہے اسا کہا جیا میرا بیٹے ویچن آلے کول پوچھا نے تیدا اسا کہا جیا میری بیٹی ہے اس دا بیٹا اس دی بیٹی حضور نے فرمایا دوہاں دا چکرو نکاح تے شادی جڑا سونا وچو نکلے وہ اس زیور دے طور دوتے اس دولہا تے دلہن نو دے چھوڑو بس وہی میں سمجھے تیدا بھی ہو گیا تو اس دا بھی ہو گیا بیٹی اس کی ہے بیٹا تیرا ہے فیصلہ محمد مصطفیٰ نے فرمایا میرا ہے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے جڑے فیصلے بھی ہن وہ کیا جی سارے دے سارے صاف تے ستھرے ہن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیصلہ بھی تھا کہ خلافت اول حضرت ابوبکر صدیق دی دوجھی عمر فاروق دی تیسری عثمان غنی دی تے چوتھی علی حیدر قرار دی یہ فیصلہ بھی تو محمد مصطفیٰ کا تھا جو فیصلہ اللہ کے نبی کا تھا وہ صاف تھا ستھرا تھا مصفہ تھا معلّہ تھا مجلّہ تھا وہ فیصلہ بھی حضور کا تھا تو یہ فیصلہ بھی حضور کا ہے اس واسطے اہل دل آقا جنہ جنہ آقا نال لائیاں یاریاں جنہ جنہ آقا نال لائیاں یاریاں اللہ دے حبیب چاہیاں ذمہ واریاں اللہ دے حبیب چاہیاں ذمہ واریاں جنہ جنہ آقا نال لائیاں یاریاں جنہ بھی جنہ جنہ آقا نال لائیاں یاریاں اللہ دے حبیب چاہیاں ذمہ واریاں اللہ دے حبیب چاہیاں ذمہ واریاں سبحان اللہ پہلے پہلے آئے تے صدیق بن گئے پہلے آئے تے صدیق بن گئے غار تے مزار تے رفیق بن گئے صدیق نے رسول دیتا جانا واریاں صدیق نے رسول دیتا جانا واریاں اللہ دے حبیب چاہیاں ذمہ واریاں اللہ دے حبیب چاہیاں ذمہ واریاں مزہ آیا تھا سبحان اللہ رب کولو ہر نے حضور منگیا عمر نو آقا پور نور منگیا عمر نے آقا دیاں اکھاں
اکھاں ٹھاریاں عمر نے آقا دیاں اکھاں ٹھاریاں اللہ دے حبیب چاہیاں ذمہ واریاں سبحان اللہ آئے عثمان ملی شان وکھری آئے عثمان ملی شان وکھری جنت دی دتی آقا خوش خبری ام کلثوم تے رقیہ واریاں ام کلثوم حضور کی بیٹی کا نام تھا رقیہ حضور کی بیٹی کا نام تھا حضرت عثمان نے سب سے جدا شان پائی آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی کے ساتھی کے پاس اس کے نبی کی دو بیٹیاں نہیں تھی یہ خصوصیت صرف اور صرف حضرت عثمان غنی کی تھی خاصت الشیء یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہا صرف اور صرف حضرت عثمان دے کول اپنے نبی دیاں دو صاحبزادیاں نکاح دی اندر جگہ پاک دی گرے آئیاں سبحان اللہ آئے عثمان ملی شان وکھری آئے عثمان ملی شان وکھری جنت دی دتی آقا خوش خبری ام کلثوم تے رقیہ واریاں ام کلثوم تے رقیہ واریاں اللہ دے حبیب چاہیاں ذمہ واریاں اللہ دے حبیب چاہیاں ذمہ واریاں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیتا اور حضرت باجزید بستامی نے بھی یہ فیصلہ کیتا کہ زمین دے وچ جھگڑا کرن والے نادانوں یہ زمین تمہاری نہیں ہے بلکہ تساں اس زمین دے ہو اور اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے جڑا زمین دے وچ جھگڑا کیتا ہائی ایک صحابی آدھائی میڈی نہیں تے بھی آدھائی میڈی نہیں آج جھگڑا تھیندا پی ہے میڈی ہے تے میڈی ہے اس لئے جھگڑا تھیندا آئی میں نہ گھندا آج دا جھگڑا ہے میں گھندا اس واسطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان دی حفاظت دے وچوں اے بھی ایک حفاظت ہے کہ دنیا تو کنارہ کش چھیونا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دے وچ جان دی بھی حفاظت ہے اور ایمان دی بھی حفاظت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتھے ایمان دیاں حفاظتاں ذکر کیتیاں اتھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایمان دی حفاظت اے بھی ہے کہ کہن دی کیا جی صحبت اگر اچھی ہے تو سمجھو کہ ایمان دی حفاظت ہے تے اگر صحبت بری ہے تو فرمایا ایمان کمزور ہے یہ حضور نے فرمایا اور اسی طریقے دے نالے یہ ساستے کہ الصحبت و تأثرن صحبت دا اثر ایمان دی حفاظت دا دار و مدار صحبتوں پر ہے مجلسوں پر ہے سنگت پر ہے دوستی پر ہے ان سکولوں میں ان کالجوں میں جن میں لڑکوں اور لڑکیوں کی تعلیم مخلوط ہے ملی جلی ہے مرد و زن کا اختلاط ہے انہاں کالجاں دے وچ اگر اپنیاں اولاداں نو کوئی پڑھیں دے تو اس دے وچ اس دا باپ بھی شامل حال ہے کہ ایسے ادارے دے وچ اپنے بچہ نہ پڑھاؤ جس دے وچ لڑکے اور لڑکی دی تعلیم مخلوط ہے ملی جلی ہے آکھے جی سادہ مقصد علم نال علم تا آ ویسی میں کہ علم تا آ ویسی ایک بئی شے جو لگی ویسی علم تا آ ویسی ایمان جو لگا ویسی علم تا آ ویسی غیرت جو کوچ کر ویسی فرمایا ایسے علم سے جہالت بہتر ہے ایسے علم سے جہالت بہتر ہے جس علم کے آنے سے غیرت بھی چلی جائے ایمان بھی چلا جائے علم نہ ہو تو نہ ہو غیرت بھی ہونی چاہیے ایمان بھی ہونا چاہیے اس واسطے علم تلاش چھڑا نہ کر ایسا علم تلاش کر جس علم دے نال غیرت بھی برقرار رہوے جیڑا سینے دے وچ ایمان دا موتی ہے او بھی داغدار نہ تھی وے اس واسطے فرمایا صحبت دا بھی اثر ہے آکے ایک بندے دی صحبت ایک بندے دی مجلس اگر اچھی نہیں دھاگے اگر گلی تے پہ ہے اس دے تے پیر رکھ کے ایسا لگے وے نہیں آئے لیکن اگر وہ دھاگا تسبیح آلے دانا دے وچ پرو دیو تسبیح آلے دانا دے وچ تو وقت ہون دھاگے تے کوئی پیر نہ رکھ سی سوکھی جائی مثال ہے پہلے یہی دھاگا تھا
اس پر جوتے بھی آ رہے تھے، پاؤں بھی آ رہے تھے، گلیوں میں اسے مختلف قسم کے جانور، کیا جی مختلف قسم دے بندے جانور ہوتے پیری رکھ دے پے ہن، اللہ جانے کوئی تھک سٹ گئی لگا ونجے ہاں خیر آئی دھاگا جو آئی، لیکن ہون دھاگے دی حفاظت پئی تھی دیئے، ہون دھاگے دی تعظیم پئی تھی دیئے، ہون دھاگے دی عزت پئی تھی دیئے، ہون دھاگے دی صفائی پئی تھی دیئے، ہون دھاگے نو جیب دے وچ محفوظ کیتا جا رہا ہے، کیوں؟ آکے احساس تے کہ دھاگے دی نسبت تسبیح دے دانا نال تھی گئی ہے، دھاگا اکیلا تھا تو غیر محفوظ تھا، تسبیح دے دانا دی نسبت چاہ گئی ہے تو محفوظ تھی گئی ہے۔ جب انسان اکیلا ہوگا تو اس کا ایمان غیر محفوظ ہوگا، اللہ والا دی سنگت اور نسبت وچ آویسی تو اس دا ایمان محفوظ اور مامون ہوویسی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔